اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 100 سال بعد ناول کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان وسیع مکانات کی تعمیر سے چند ماہ بعد پاکستان کی سرحدی چوکیوں کے ایک ذمہ دار افسر نے بعض سپاہیوں کے اس بیان کی تصدیق کی کہ اس دیوار ہند کے عقب سے کبھی کبھی طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پاکستان کے چند اخباری نمائندوں نے سرحد کی سیاست کے بعد واپس لوٹ کر یہ بیان دیا کہ انہوں نے پاکستان کی سرحدی چوکیوں سے بے شمار گیدڑوں، ہاتھیوں، شیروں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں سنی ہیں۔ امریکہ کے ایک وفد نے دہلی پہنچ کر ہندوستان کے سرحد کی دفاعی مورچوں کو دیکھنے کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت نے انکار کر دیا۔ یہ وفد سمندر کے راستے کراچی پہنچا اور پاکستان کی سرحد پر دور سے آواز سننے کے آلات کی مدد سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ دیوار کے پیچھے غیر آباد مکانوں میں جانور آباد ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ ایک مقام سے متواتر شیروں کی گرج سنائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے مقام سے ہر وقت بکریوں اور بھیڑوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ شیر بکریوں کی دبے سے بے نیاز ہے اور بکریاں شیروں کی گرج سے بے پرواہ۔ ایک امریکن نے پریشان ہو کر یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے درندے بھی اہنسا پر مودر ایمان لا چکے ہیں۔ مریخ سے پہلا پیغام۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ مریخ کی دریافت تھی۔ 2130 میں ایٹم کی قوت سے چلنے والا پہلا طیارہ مریخ پر پہنچا۔ سیاحوں کو وہاں سے کی آب و ہوا کچھ ایسی راس نہ آئی کہ انہوں نے واپس لوٹنے کے بجائے وہیں سے بذریعہ لاسلی یہ پیغام بھیج دیا کہ مریخ کی زمین آسٹریلیا کی زمین سے بھی زرخیز ہے۔ اس سیارے کے تمام باشندے کسی اور سیارے پر جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے مکانات اور کھانے پینے کے برتنوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بڑے بڑے قد کا آدمی 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائنس میں وہ زمین کے باشندوں سے 1000 برس آگے تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنس میں وہ زمین کے باشندوں میں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنی عجیب و غریب مشینوں کی بدولت اہل زمین کی حرکات و سکنات اچھی طرح دیکھ سکتے تھے اور انہیں ہمارے مریخ تک پہنچنے کے ارادے کا علم ہو چکا تھا، لیکن ان کا مریخ چھوڑ کر کسی نامعلوم سیارے پر پہنچ جانا یہ قطعاً ظاہر نہیں کرتا کہ وہ اہل زمین کی جنگجو فطرت سے خائف تھے، اور اہل زمین کی جنگجو فطرت سے خائف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایجادات نہ صرف مریخ کی مدافعت کے لیے کافی تھی بلکہ وہ گھر بیٹھے بھی زمین پر ہمارے تمام ہوائی جہاز اور اسلحہ جات تباہ کر سکتے تھے۔ ان کا اچانک مریخ پر پہنچ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے نقل و حمل کے ذریعے لامحدود تھے۔ ہجرت سے قبل وہ اپنی تمام ایجادات جنہیں انسان خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا ضائع کر گئے ہیں، لیکن وہ ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے یہاں موجود ہے۔ صرف ایک مرکزی بجلی گھر ہے جو دوسرے ستاروں سے بجلی کھینچتا ہے، اور مریخ کا کوئی نہ کوئی ایسا نہیں جہاں بجلی کے تار نہیں پہنچتے۔ ہر جگہ بجلی کی طاقت سے کاشتکاری ہو سکتی ہے۔ یہاں کے 1 ایکڑ کی پیداوار زمین کے 2 ایکڑ سے زیادہ ہے۔ مریخ پر باغات کی کثرت اور فصلوں کی کمی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر پھل ہی کھاتے تھے۔ باغات کے علاوہ زمین کے باقی وسیع میدان میں یا تو ایک نرم سبز و خوشبودار گھاس اگا ہوا ہے اور یا مہکتے ہوئے پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ ان کی کیاریوں کے درمیان ایک شہد بھی ان لوگوں کی غذا ضروری حصہ تھا۔ باغات اور میدانوں میں بہنے والی ندیاں اور دریا بالکل متوازی ہیں۔ پرندے نہایت خوش رنگ ہیں۔ دودھ دینے والا جانور چھوٹے بادلوں والی ہندوستانی بکری سے نہایت مشابہ ہے، لیکن قد میں ان سے چھوٹا ہے۔ اس کے سینگ کالے ہیں، باقی جسم دودھ کی طرح سفید ہے۔ یہ جانور بہت تھوڑے ہیں اور ان سے زیادہ دودھ نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مریخ کے باشندے جاتے وقت ان جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس جانور کی قد و قیمت اب معلوم ہوئی ہے۔ یہاں پہنچنے سے 3-4 روز بعد ہمیں خارش شروع ہو گئی اور بھال جھڑنے لگے، اور جو ادویات ہم زمین سے لائے تھے بیکار ثابت ہوئی۔ اس سیارے کی تمام جڑی بوٹیاں آزمانے کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے اس جانور کا دودھ پینا شروع کیا تو بالوں کی بیماری جاتی رہی۔ ہم سب نے یہ نسخہ آزمایا تو ہمارے بالوں کی بیماری بھی جاتی رہی، لیکن خارش سے شفا نہ ہوئی۔ ایک دن ہم نے اس کا گوشت کھایا تو یہ بیماری بھی جاتی رہی۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس جانور کا گوشت اس کے دودھ کی بجائے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے،
دودھ صرف سر کے بالوں اور دماغ کے لیے مفید ہے، لیکن گوشت جسم کے تمام اعضاء کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم نے سینکڑوں میل چھان مارنے کے بعد بڑی مشکل سے ایک یاب نسل کے 150 جانور جمع کیے۔ ہمارے ایک ساتھی کی رائے ہے کہ یہ جانور اور ہندوستان کی چھوٹے بالوں والی بکری ایک ہی نسل سے ہے۔ قد اور رنگ کے معمولی فرق سے ان دونوں کے دودھ اور گوشت کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے دوسرے ساتھی ڈاکٹر الگزینڈر کی رائے ہے کہ مریخ میں رہنے والوں کی غذا میں وٹامن ایکس اور زیڈ ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں وٹامن مریخ کے اس جانور اور ہندوستانی چھوٹے بالوں والی بکری کے دودھ اور گوشت میں بندرجہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر زمین کی نصف آبادی بھی اس سیارے پر منتقل کر دی جائے تب بھی 1000 سال تک جگہ کی تنگی محسوس نہیں ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمیوں کی آمد سے پہلے بکریوں کی اچھی خاصی تعداد یہاں لا کر بسائی جائے۔ اگر 1,00,000 بکریاں یہاں لا کر رکھی جائیں تو ایک صدی میں وہ اتنی ہو جائیں گی کہ کروڑوں انسان ان پر گزارا کر سکیں گے۔ ہماری متفقہ رائے ہے کہ اس قسم کی بکریاں ہندوستان میں بے شمار ہیں، اور مریخ پر ان جانوروں کی افزائش نسل کے لیے ایک ہندوستانی گاندھی بکت سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر 2-4 لاکھ ہندوستانی گاندھی بکت بکریاں سمیت یہاں لا کر بسا دی جائیں تو وہ ایک صدی میں نئی دنیا جانوروں سے بھر دیں گے۔ چونکہ گوشت کی یہاں بہت کمی ہے، اس لیے باقی دنیا کی گوشت خور اقوام میں سے کوئی ایسی نہیں جو دیانتداری کے ساتھ بکریوں کی نسل بڑھانے کے کام لا سکے۔ اگر سیکورٹی کونسل یہاں فوراً انسانوں کو آباد کرنا چاہے تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کی تمام بکریاں، جن کی تعداد اب اربوں میں گنی جانا چاہیے، یہاں لا کر آباد کر دی جائیں۔ اس پیغام کی اشاعت سے چند ہفتے بعد یہ معلوم ہوا کہ بین الاقوامی انجمن میں ہندوستانی نمائندے نے مریخ کے لیے بکریاں دینے کا مطالبہ رد کر دیا۔ اس نے صرف گوئی سے کام لیا، اور صاف گوئی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہندوستان کا کوئی باشندہ بکری ماتا کو شک بدر کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ہم صرف ایک جانور دے سکتے ہیں، اور وہ اونٹ ہے۔ دیوار ہند کا راز۔ 10 مارچ 250 کو پاکستان کا وزیر خارجہ اپنے دفتر میں کچھ لکھ رہا تھا۔ ایک چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی کہ ایک ہندوستانی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کوئی ضروری خبر لے کر آیا ہے۔ وزیر خارجہ نے چپڑاسی کو دیکھے بغیر جواب دیا، اسے میری سیکرٹری کے پاس لے جاؤ۔ چپڑاسی نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں صرف آپ سے ملوں گا۔ یہ رکا دیا ہے۔ چپڑاسی نے ایک کاغذ کا پرزہ میز پر رکھا۔ وزیر خارجہ نے کہا، نہیں، یہ رکا سیکرٹری کے پاس لے جاؤ، ان سے کہو کہ اگر کوئی اہم بات ہے تو ملاقات کے لیے وقت دے دے، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ چپڑاسی نے کہا، حضور، لیکن وہ تو دھرنا مار کر آپ کے دفتر کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ چلیے آپ کو سیکرٹری صاحب کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کسی غیر ذمہ دار آدمی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا خیال ہے کہ میرا سیکرٹری غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وزیر خارجہ نے بے پرواہی سے کاغذ کا پرزہ اٹھایا، لیکن ایک ہی نظر میں کاغذ پر مختصر سی تحریر دیکھ کر چونک اٹھا۔ بلاؤ، اسے کہیں چلا نہ جائے، لیکن ٹھہرو، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی گستاخی کی ہے تو معذرت کر لو۔ چپڑاسی بالکل باہر نکل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک 20-22 برس کا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر خارجہ نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اسے کرسی پیش کی۔ وزیر خارجہ نے کہا، تو آپ مسٹر سوراج نرائن بھی؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میں صرف سورج نرائن۔ وزیر خارجہ نے ایک لمحہ کے تأمل کے بعد کہا، اگر میری جگہ آپ ہوتے تو میری بے چینی قابل معافی سمجھتے۔ معاف کیجیے، آپ کا رکا پڑنے کے بعد میں کسی تمہید کے بغیر پاکستان پر سرحد سے نازل ہونے والی مصیبت کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سرحد کب عبور کی، اور دیوار کے پیچھے پرورش پانے والے طوفان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، مجھے سرحد عبور کیے 5 دن ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ جو گزری ہے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ سردست یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان میں اپنے ملک کے ساتھ غداری کی نیت سے نہیں آیا۔ میں آپ کو اس نیک سلوک کا صلہ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے ہمارے ملک کے پناہ گزینوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دادا نے سانپوں اور درندوں کے خلاف تقریر کی تھی اور اسے 10 سال یا قید یا مشقت کی سزا بھگتنی پڑی۔ میرے باپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ پناہ گزینوں کو دوسرے ملک میں جانور بیچنے کا حق ہے، اور اسے 12 سال قید کی سزا ملی، اور میں ایک باولا کتا اور 20 سانپ مار کر اپنے ملک سے بھاگ آیا ہوں۔ خیر، میں ان باتوں سے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے لیے سوچنے اور کام کرنے کے لیے بہت تھوڑا وقت ہے۔
مجھے صحیح تاریخ معلوم نہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ موسم برسات کے آغاز سے پہلے کسی دن دیوار ہند کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے گا اور پاکستان ایک ایسے طوفان کا سامنا کرے گا جو آج تک بحرہ قیانوس کے کسی بادبانی جہاز نے بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ طوفان کیا ہے؟ سورج نارائن یہ کہہ کر بڑے اطمینان سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ وزیر خارجہ نے ملتجانہ لہجے میں کہا، بتائیے صاحب بتائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ سورج نارائن نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں جو کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ خیر میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ ہاں پوچھیے۔ سورج نارائن نے کہا، اگر اس مکان کی چھت کے اوپر ایک تالاب ہو اور چھت پھٹ جائے تو نیچے کیا گرے گا؟ یہ تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ پانی گرے گا۔ سورج نارائن نے کہا، اچھا صاحب یہ بتائیے کہ سرحد پر آپ کے پہرہ دار دیوار کے عقب سے ہر قسم کے جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں؟ جی ہاں، لاکھوں جانوروں کی بولیاں۔ لاکھوں نہیں، اربوں کی۔ ہاں صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں نے سرحد کے پار مستقل رہائش اختیار کر لی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جنگل کے جانور مل جل کر رہنے کے عادی نہیں ہوتے اور دیوار کے عقب میں کوئی ایسا جنگل بھی نہیں جہاں یہ بے شمار جانور رہ سکیں؟ وزیر خارجہ نے کہا، ہمارے ملک کے بعض آدمیوں کا خیال ہے کہ دیوار کے عقب میں جو گودام تعمیر کیے گئے ہیں وہاں جانور بسائے جا رہے ہیں، لیکن کیوں یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ سورج نارائن نے کہا، یہی میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ چند برس قبل پاکستان کے ریڈیو نے اعلان کیا تھا کہ پناہ گزینوں کی بد انتظامی سے 3 کروڑ جانور اچانک پاکستان کی زمین میں آ گئے اور انہوں نے بہت سا زرخیز علاقہ ویران کر دیا۔ وزیر خارجہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن ان جانوروں کا بہت تھوڑی تعداد نے کسانوں کی نقصان تلافی کر دی تھی۔ سورج نارائن نے کہا، صاحب وہ تمام کارآمد جانور تھے، لیکن اب ہماری حکومت جن جانوروں کی فوج سے آپ کے ملک پر حملہ کرنا چاہتی ہے، ان میں اگر بھیڑ، بکریاں اور گائیں ہوں گی تو درندے بھی ہوں گے، اور یقین کیجیے کہ یہ وہ انداز لگا چکے ہیں کہ پاکستان کو ویران کرنے کے لیے کتنے جانوروں کی ضرورت ہے، اور اس اندازے سے دوگنا زیادہ جانور دیوار کے پیچھے گوداموں میں جمع کر چکے ہیں، اور جانوروں کی اس فوج میں چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہر مفید اور خطرناک جانور شامل ہیں۔ حملے سے چند دن پہلے ان جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا۔ ویسے بھی اب وہاں اس فوج کے لیے راشن کے ذخیرے خالی ہو چکے ہیں۔ حملے کے دن ہندوستانی سپاہی پٹاخے اور ہوائیاں لے کر گوداموں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ جانوروں کی حملہ آور فوج واپس لوٹ سکے گی، کیونکہ واپس لوٹنے والے جانوروں کو روکنے کے لیے خاردار تار لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گوداموں کے پیچھے ایک نالی مٹی کے تیل سے بھر دی گئی ہے۔ حملہ اس طرح سے ہوگا، سب سے پہلے ڈائنامائٹ کے ساتھ دیوار اڑائی جائے گی، اس کے بعد جانوروں کی تمام گوداموں کے دروازے بجلی کی طاقت سے کھل جائیں گے، اس کے ساتھ ہی جانوروں کے عقب میں مٹی کے تیل کی نالی کو آگ لگا دی جائے گی تاکہ کوئی جانور واپس نہ لوٹے۔ اس نالی کے پیچھے ہندوستانی سپاہی توپیں، پٹاخے اور ہوائیاں چلائیں گے تاکہ جانور پاکستان کی طرف تیزی سے قدم اٹھائیں۔ اس بات کی پوری احتیاط کی گئی ہے کہ جانور آپس کے تصادم میں ہلاک نہ ہوں۔ سب سے آگے ہاتھی ہوں گے، ان کے پیچھے درندے، بعد میں مویشی اور سب سے آخر میں سانپ ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ پاکستان میں میرا مشن ختم ہوتا ہے۔ میں نے کسی اور سے اس لیے بات نہیں کی کہ وہ شاید اس راز کو اپنے دل میں نہ رکھ سکے۔ آپ کے ہاں اخبارات کو بہت زیادہ آزادی ہے، اس لیے میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ کی طرف سے جو مدافعانہ کارروائی ہو اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اگر ہماری حکومت کو یہ شک بھی ہو گیا کہ آپ کوئی مدافعانہ کارروائی کر رہے ہیں تو وہ شاید حملے کے لیے چند دن یا چند ماہ اور انتظار نہ کرے۔ اس ملاقات سے 20 منٹ بعد وزیر خارجہ کی کار صدر اعظم کے قیام پر رکی۔ وزیر خارجہ اور سورج نارائن کار سے اتر کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اندر داخل ہوئے۔ صدر اعظم نے سورج نارائن سے متعارف ہوتے ہی کابینہ وزارت کے ہنگامی اجلاس کی ضرورت محسوس کی، اور تھوڑی دیر بعد مسٹر سورج نارائن پاکستان کے ارباب حل و عقد کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ وزیر دفاع نے اپنی تدابیر ظاہر کرنے سے پہلے مسٹر سورج نارائن سے پوچھا کہ ان کے خیال میں بہترین اقدام کیا ہوگا۔ مسٹر سورج نارائن نے جواب دیا، میں شاید اس بارے میں آپ کو کوئی مفید مشورہ نہ دے سکوں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توپوں اور مشین گنوں سے ان تمام جانوروں کو، جن کی تمام دنیا کو بہت ضرورت ہے، ہلاک کرنے کی بجائے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں زندہ پکڑا جا سکے۔ ہمارے ملک میں گلے کا قحط خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے اور زیادہ آبادی کا گزارا دودھ اور مکھن پر ہوتا ہے۔ حکومت نے انتقامی جوش میں حملہ آور جانوروں میں گائے اور بکریاں بھی شامل کر دیں۔
اب وہاں بدترین قحط کا اندیشہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تمام جانوروں میں سے نصف پر قابو پا لینے کے بعد پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ گوشت اور دودھ کے معاملے میں وہ نہ صرف خود صدیوں سے بے نیاز ہوئے بلکہ ان اشیاء کے لیے دنیا کی سب سے بڑی منڈی بن جائے گی۔ میرے اندازے کے مطابق حملہ آور فوج میں 1 ارب سے زیادہ صرف مرغیاں ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کا یہ اخلاقی فرض ہوگا کہ آپ ہمارے ملک کے فاقہ کش باشندوں کے متعلق تھوڑی بہت ذمہ داری محسوس کریں اور یہ طوفان گزر جانے کے بعد اپنے ملک کا تمام فالتو غلہ ہمارے دیش بھیج دیں۔ جو سلوک آپ نے پناہ گزینوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ملک کے ہر فاقہ کش کی نگاہ پاکستان کی طرف اٹھتی ہے۔ عوام پاکستان کے خلاف حکومت کے ارادوں کا علم نہیں رہا، ورنہ ان گوداموں کو پہلے ہی آگ لگا دیتے۔ ہمارے ملک میں انقلاب کی آگ سلگ رہی ہے اور عین ممکن ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے فاقہ کشوں کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہوئی تو صحیح خیال کے لوگ اس بچھوؤں اور سانپوں کی سرپرستی کرنے والی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ ایک چیز جس سے میں آپ کو خاص طور پر باخبر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس فوج میں کتوں اور بندروں کی تعداد خاص طور پر زیادہ ہے۔ اگر ان جانوروں میں سے کوئی بچ کر واپس گیا تو مجھے ذاتی طور پر صدمہ ہوگا۔ ایک باولے کتے نے میرے چھوٹے بھائی کو کاٹ کھایا تھا، وہ بیچارہ جل بسا، اور میری چھوٹی 6 ماہ کی بھانجی کو ایک بندر نے درخت کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ طوفان کے بعد 27 جون 250 عیسوی ہندوستان کا راشٹرپتی بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ سیکرٹری داخل ہوتا ہے۔ راشٹرپتی رک کر تازہ اطلاع کیا ہے؟ سیکرٹری مہاراج آج بہت سی اطلاعات آئی ہیں۔ آج پاکستان ریڈیو اور اخبارات نے اپنے منہ سے خاموشی کے قفل توڑے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے سرحد کے کمانڈر ان چیف کی رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ اس بات پر اظہار افسوس ہے کہ ہم سے حملہ 48 گھنٹے کے بعد تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے نالی کی آگ بجھ گئی تھی اور چند زخمی درندے واپس لوٹ آئے ہیں۔ راشٹرپتی چند کی کوئی بات نہیں، آگے بتاؤ۔ سیکرٹری ان کے علاوہ 50 لاکھ کتے اور 20 لاکھ بندر واپس آ گئے ہیں۔ بندر اور کتے زیادہ تر گولیوں سے زخمی ہیں اور تھوڑے عرصے تک ان میں سے اکثر مر جائیں گے، لیکن بعض کے دم اور بعض کے کان کٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ بعض کے دم اور بعض کے کان کٹے ہوئے ہیں اور فوری طبی امداد سے انہیں بچایا جا سکتا ہے، اور یہ طبی امداد ان کے لیے جتنی جلدی ہو فوراً پہنچائی جا سکتی ہے۔ کمانڈر ان چیف نے مطالبہ کیا کہ ضروری ادویات، پٹیاں اور بندروں اور کتوں کے علاج کے لیے تمام ماہرین سرحد بھیج دیے ہیں۔ زخمی کتے اور بندر بہت دردناک آوازیں نکالتے ہیں۔ راشٹرپتی یہ زخمی بندر اور کتے 50 لاکھ اور 20 لاکھ کی بجائے 50,000 اور 20,000 ہوں گے۔ سیکرٹری مہاراج میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے میں نے ٹیلی فون پر دوبارہ پوچھا تو بھی انہوں نے کہا کہ یہ جانور زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے، اور آج صبح پاکستان ریڈیو نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ راشٹرپتی میں آج ریڈیو نہ سن سکا۔ گزشتہ 4 دن سے پاکستان ریڈیو حملہ کے متعلق بالکل خاموش تھا اور مجھے آج بھی اس کے بولنے کی توقع نہ تھی۔ گاندھی جی کے مندر چلا گیا تھا، آج ان کی مورتی خوش نظر آتی تھی۔ ہاں مجھے تمام خبریں سنا دو۔ سیکرٹری میں نے تمام خبروں سے نوٹ حاصل کر لیے ہیں۔ فائل میز پر رکھ کر چند ورق نکالتا ہے۔ راشٹرپتی ٹھہرو، مجھے ساری رپورٹ سنانے کے بجائے صرف میرے سوالات کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھیوں نے کیا جوہر دکھایا؟ سیکرٹری مہاراج ہاتھیوں کے متعلق پاکستان کی رپورٹ بہت حوصلہ شکن ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہاتھیوں کو پکڑنے اور مارنے کا ٹھیکہ ایک امریکن فرم کو دے گیا تھا۔ انہوں نے 30% ہاتھی زندہ پکڑ لیے، 60% مار دیے، صرف 10% زخمی ہو کر واپس لوٹے ہیں، لیکن سرحد کے کمانڈر ان چیف کا کہنا ہے کہ زخمی ہو کر واپس لوٹنے والے ہاتھی صرف 8% ہیں۔ پاکستان ریڈیو نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ امریکن کمپنی نے انہیں زندہ ہاتھی کے $500 اور مردہ ہاتھی کے $150 ادا کیے ہیں۔ راشٹرپتی اور شیروں کے متعلق سیکرٹری شیروں کے متعلق پاکستان ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ ایک انگریزی فرم سے ان کی کھالوں کا سودا ہو چکا ہے۔ راشٹرپتی کھالوں کا سودا؟ سیکرٹری جی ہاں، پاکستان ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں صرف 4,000 زندہ شیروں کی مانگ تھی، اس لیے انہیں زندہ پکڑنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ راشٹرپتی اور چیتے، بھیڑیا اور لومڑیا؟ سیکرٹری پاکستان ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ چیتے تقریباً تمام مارے گئے ہیں، ان کی کھالوں کی بہت مانگ ہے، بھیڑیے مارے گئے ہیں اور کچھ واپس آ گئے ہیں، اور لومڑیوں کی کھالیں اتارنے کا ٹھیکہ کسی روسی فرم نے 40 کروڑ بل کے عوض لے لیا تھا۔ راشٹرپتی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا لشکر ابھی تک لاہور نہیں پہنچا، ورنہ یہ ریڈیو اس طرح بکواس نہ کرتا۔ ان سب کو چٹ کر جانے کے لیے ہمارے چوہے اور بلیاں کافی تھی۔ سیکرٹری
ہاں مہاراج، بلیوں اور چوہوں کے متعلق پاکستان ریڈیو نے یقیناً جھوٹ بولا ہے۔ راشٹرپتی کیا کہا انہوں نے؟ سیکریٹری مہاراج، لاہور ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ چوہوں کی دنیا میں کہیں بھی مانگ نہیں، اس لیے چوہوں کی نگرانی بلیوں کو سونپ دی گئی ہے۔ جب تک چوہے ختم نہیں ہو جاتے بلیاں ہمارے پاس مہمان رہیں گی۔ اس کے بعد کچھ بلیاں چین اور جاپان نے مفت لینا قبول کی ہیں، باقی ہندوستان واپس بھیج دی جائیں گی۔ راشٹرپتی جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ ارے ان کو تباہ کرنے کے لیے تو ہماری مرغیاں کافی تھیں۔ سیکریٹری جی ہاں، لیکن مرغیوں کے متعلق بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرغیوں کے لیے باہر کی مانگ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اسے پورا نہیں کر سکتے۔